السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر کے پاس ایک دوسرا چھوٹا موبائل تھا جو ہمیشہ وہ چھپا کر رکھتے تھے اور اس پر آنے والی کال صرف واش روم میں جا کر سنتے تھے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا جب ایک رات وہ موبائل تکیے کے نیچے بھول گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے میسج ان باکس کھولا تو وہاں صرف ایک ہی نمبر سے میسج آیا ہوا تھا، جس پر لکھا تھا، اگر آج تم نے پیسے نہیں پہنچانے تو میں تمہاری بیوی کو بتا دوں گی کہ تم۔ رات کے پچھلے پہر کمرے میں پھیلی ہوئی پر اسرار خاموشی میرے اعصاب پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، اور در و دیوار پر لگی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک ایسا عجیب و غریب شور برپا کر رہی تھی جو شاید صرف مجھے ہی سنائی دے رہا تھا، کیونکہ میرے برابر میں لیٹے ہوئے عاصم گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکے تھے، اور ان کی پرسکون اور یکساں رفتار سے چلتی ہوئی سانسوں کی آواز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ دن بھر کی تھکاوٹ اور ذہنی کوفت کے بعد دنیا سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ مگر میری آنکھیں نیند سے کوسوں دور تھیں، اور پلکوں پر ایک ایسا بوجھ تھا جسے میں سونے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میری تمام تر توجہ اور نگاہیں اس سیاہ رنگ کی چھوٹی سی بے جان مگر منحوس چیز پر جمی ہوئی تھی جو ان کے تکیے کے نچلے حصے سے ذرا سے باہر جھانک رہی تھی۔ وہ ایک عام سا موبائل فون تھا، مگر میرے لیے وہ کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا۔ میں نے پچھلے 4 مہینوں سے میری ہنستی بستی خوشی بھری زندگیوں کو ایک ایسی عذاب اور اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا کہ جس کا ذکر میں نے اپنے عزت اور خوف سے کسی سے نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس کا بوجھ اکیلے اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا پا رہی تھی۔ وہ سیاہ چیز عاصم کا دوسرا خفیہ موبائل فون تھا، جس کا وجود میرے لیے کسی خوبصورت اور شاطر سوکن سے کم نہ تھا۔ میرے ذہن کے پردے پر ماضی کی وہ فلم چلنے لگی جب ہمارا گھر کمکموں سے گونجتا تھا۔ اس موبائل فون کی موجودگی کو محسوس کیا۔ آج شام وہ اچھی طرح یاد ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ ہم شادی کی سالگرہ منانے کے لیے باہر کھانے پر گئے۔ میں بہت خوش تھی، اور میں نے ان کا پسندیدہ لباس زیب تن کیا، مگر عاصم پورے راستے خاموش رہے۔ ان کی نظریں بار بار سڑک کی بجائے اپنے خیالات میں بھٹک رہی تھیں۔ ہوٹل میں جب ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو اچانک ان کی جیب میں کچھ تھر تھرایا۔ یہ ان کا سمارٹ فون نہیں، کیونکہ وہ تو میز پر میرے سامنے رکھا تھا اور اس کی سکرین بالکل تاریک تھی۔ وہ جیب کی تھر تھراہٹ سنتے ہی بوکھلا گئے، اور ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً ہاتھ پر جیب پر رکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ دفتر سے ارجنٹ کال ہے، اور پھر کھانے کی میز سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں اکیلی بیٹھی رہی، کھانا ٹھنڈا ہوتا رہا، اور میرے دل میں وسوسوں کے سانپ لوٹنے لگے، اور وہ اس رات تقریباً آدھے گھنٹے تک واپس نہیں آئے، اور جب آئے تو ان کا موڈ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ نہ انہوں نے کھانا کھایا اور نہ ہی کوئی بات کی، بس گھر جانے کی رٹ لگا لی۔ اس واقعے کے بعد سے ان کا رویہ یکسر بدل گیا، جیسے کسی نے ان پر جادو کر دیا ہو۔ وہ عاصم جو گھر آنے کے لیے بے چین رہتے تھے اور شام ہوتے ہی مجھے فون کر کے پوچھتے تھے کہ آج کیا پکایا ہے، اب گھنٹوں تاخیر سے آنے لگے، اور وجہ پوچھنے پر کبھی اوور ٹائم تو کبھی ٹریفک کا بہانہ تراشتے، مگر ان کی چور نظریں مجھ سے نہیں ملتی تھیں۔ وہ گھر آ کر بھی کھوئے کھوئے رہتے تھے، بات بے بات چڑچڑے ہو جاتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے لگتے۔ پہلے تو چھٹیاں ہم خوشی سے مناتے تھے اور لمبی ڈرائیو پر چلے جاتے تھے، اب تو اتوار کے دن بھی کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے باہر رہنے لگ گئے تھے۔ کبھی دوست کی بیماری کا بہانہ تو کبھی گاڑی کی مرمت کا عذر۔ میرا شک یقین میں اس وقت بدلنے لگا جب میں نے نوٹ کیا کہ وہ واش روم جاتے ہوئے ہمیشہ
اپنی جیب چیک کرتے اور وہ چھوٹا موبائل ساتھ لے کر جاتے اور نہ بھولتے۔ کئی بار واش روم کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو مجھے نل کے تیز پانی گرنے کی آواز کے پیچھے ان کی دھیمی سہمی ہوئی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ وہ کسی سے منتیں کر رہے ہوتے، کسی کی یقین دلا رہے ہوتے کہ میں کر رہا ہوں، انتظام ہو جائے گا، پلیز تھوڑا سا وقت دے دو۔ اور کبھی کبھار تو ان کی آواز میں ایسی بے بسی اور لچارگی ہوتی کہ میرا دل دہل جاتا، مگر میں فوراً ہی شک کا زہریلا ناگ مجھے ڈسنے لگتا، اور یہ منتیں اور یہ بے بسی یقیناً کسی اور عورت کے لیے ہیں جو انہیں اپنے جال میں پھنسا چکی ہے اور اب وہ نخرے دکھا رہی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ عورت یقیناً مجھ سے زیادہ خوبصورت، سمارٹ اور پرکشش ہوگی، تبھی تو عاصم جیسا وفادار اور محبت کرنے والا شوہر مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کئی بار ان کا پیچھا کرنے کا سوچا، مگر اپنی خاندانی روایات اور گھر ٹوٹنے کے ڈر نے ہمیشہ میرے قدم روک لیے۔ میں روزانہ گھنٹوں خود کو آئینے میں دیکھتی اور اپنی خاموشیوں کو تلاش کرتی کہ شاید مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، شاید میں ان کے معیار کی نہیں رہی جو وہ باہر سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں عاصم جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے اور ان کی راتوں کی بے خوابی کا ثبوت تھے، اور بالوں میں چاندنی تیزی سے اتر آئی تھی۔ میں احمق اسے عشق کا روگ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ 2 کشتیوں کے سوار بن چکے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ دوسری عورت اور میرے درمیان پھنس چکے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کسے چھوڑوں اور کسے اپناؤں۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ چیخ چیخ کر ان کا گریبان پکڑ لوں اور پوچھوں آخر وہ ہے کون، اور جس کے لیے تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو وہ کون ہے، جس نے تمہاری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ مگر ہر بار میری ہمت جواب دے جاتی۔ مجھے ڈر تھا کہیں سچ سننے کے بعد میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے، وہ صاف صاف کہہ دے ہاں ہاں مجھے محبت ہو گئی ہے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ وہ لمحہ میری موت کا لمحہ ہوتا، اس لیے میں خاموشی سے یہ زہر پیتی رہی۔ لیکن آج شام تو انتہا ہو گئی۔ جب وہ گھر آئے تو ان کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، کپڑے میلے کچیلے ہو رہے تھے اور جوتے گر سے اٹے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی طوفان سے پیدل چل کر آئے ہوں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں نے پانی پیش کیا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور صرف میرے پاس بیٹھ گئے، کہہ کر کہ سر میں شدید درد ہے۔ بستر پر گر گئے اور ان کے جیب سے وہ منحوس موبائل تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شاید وہ اتنے تھکے ہوئے تھے اور ذہنی دباؤ میں تھے کہ اسے پورا چھپانا بھول گئے، یا پھر آج قدرت میرا امتحان لینا چاہتی تھی اور میں نے سچ کو میرے سامنے لانا چاہتی تھی۔ اب جب کہ رات کے 2 بج رہے تھے، پورا گھر قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ وہ موبائل فون مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا، اس کی خاموشی موجودگی میرے کمرے میں ایک چیخ کی طرح گونج رہی تھی۔ میرا دل خوف اور تجسس کی ملی جلی کیفیت میں ڈوب رہا تھا۔ ایک آواز کہہ رہی تھی کہ مت دیکھو ورنہ تمہارا بھرم ٹوٹ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہو جو تم برداشت نہ کر سکو۔ اور دوسری آواز اکسا رہی تھی کہ کب تک اسی شک کی آگ میں جلتی رہوں گی سمرین، آج فیصلہ کر ہی لو، آر یا پار کی جنگ آج ہو ہی جائے۔ میرے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ میں نے آہستہ سے، جیسے کوئی چور چوری کرنے لگا ہے، اپنا ہاتھ تکیے کی طرف بڑھا دیا۔ میری انگلیاں اس ٹھنڈے دھاتی جسم کو چھوئیں تو مجھے لگا جیسے میں نے کسی بچھو کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ ایک کرنٹ سا میرے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ میں نے ایک نظر عاصم کے چہرے پر ڈالی، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور دکھ تھا جسے دیکھ کر مجھے
ان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی سی نظر آ گئی تھی، اور دکھ بھی تھا۔ مجھے ان سے پیار آنے لگا۔ دل نے کہا چھوڑو سمرین، کیوں شک کرتی، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مسئلہ ہو۔ مگر پھر واش روم والی وہ سرگوشیاں اور الفاظ، وہ مجھے وہم ہوتا تھا کہ میں نے سنی ہیں، اور میرے کانوں میں گونجنے لگی کہ میرا عزم پختہ ہو گیا ہو، اور میرے پاس آہستہ آہستہ سے احتیاط کے ساتھ موبائل کو انچ انچ کر کے باہر کھینچنا شروع کر دیا۔ تکیے کی معمولی سی سرسراہٹ بھی مجھے دھماکے کی جیسے لگ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے اور وہ مجھے ننگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ اگر وہ جاگ گئے تو میں کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی کہ میں تلاشی لے رہی تھی؟ یہ سوچ کر ہی میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ مگر اب واپسی کا راستہ بند تھا۔ آخر کار موبائل میری مٹھی میں تھا۔ وہ ایک پرانا سا سستا سا نوکیا کا ماڈل تھا، جسے دیکھ کر ہی نفرت کا احساس ہوا تھا کہ آسم جیسا نفیس آدمی یہ کباڑ اپنے پاس کیوں رکھے گا، سوائے اس کے کہ یہ کسی غلط مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے دبے پاؤں بستر سے اترنے کی کوشش کی۔ بیڈ کے سپرنگ کی ہلکی سی آواز پر میں سہم گئی اور اپنی سانسیں روکنی۔ آسم نے کروٹ بدلی اور کچھ بڑبڑائے۔ میرا دل حلق میں آ گیا، مگر پھر وہ دوبارہ خراٹے لینے لگے۔ میں بلی کی طرح پنجوں کے پل جلتی ہوئی کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے صوفے کی طرف بڑھی، تاکہ موبائل فون کی روشنی ان کے چہرے پر نہ پڑے۔ یہ چند قدموں کا فاصلہ مجھے سراہے تھر جتنا طویل لگا۔ ہر سایہ مجھے گھورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی اور ایک گہری لرزتی ہوئی سانس لے کر خود کو سنبھالا تھا۔ اب میرے اور اس خوفناک راز کے درمیان ایک بٹن کا فاصلہ تھا۔ میں نے انگوٹھے سے موبائل فون کا سینٹر بٹن دبایا تو اسکرین کی نیلی مدھم روشنی اندھیرے نے ایک خوفناک منظر پیش کیا۔ موبائل فون کی بیٹری بہت کم تھی، شاید اس لیے اسے چھپانے کی جلدی میں چارج بھی نہیں کر سکی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی، اس پر کوئی پاس ورڈ نہیں تھا۔ وہ میرے لیے شدید حیرت کا باعث تھا، کیونکہ عاصم اپنے سمارٹ فون کو ہمیشہ سے فنگر پرنٹ اور مشکل ترین پیٹرن کوڈ سے لاک رکھتے تھے، جیسے میں کبھی کھول نہ پائی ہوں۔ اس لاپرواہی کا مطلب صاف تھا، یا تو وہ یہ سمجھتے تھے یہ موبائل کسی اور کے ہاتھ نہیں لگے گا، یا پھر وہ اتنے پریشان تھے کہ پاس ورڈ لگانا بھول گئے۔ اسکرین پر کوئی وال پیپر نہیں تھا، نہ میری تصویر، نہ بچوں کی، صرف سادہ سا نیلا کمپنی کا بیک گراؤنڈ تھا، جو اس کا ثبوت تھا یہ فون صرف کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے مینیو کا بٹن دبایا، سیدھا میسیجز کے فولڈر میں گئی۔ میرے انگوٹھے میں لرزش اتنی تھی کہ میں نے دوبارہ غلط بٹن دب گیا۔ ان باکس کھلتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہاں صرف ایک ہی تھریڈ موجود تھا، باقی سب ڈیلیٹ کیا جا چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ ثبوت مٹانے میں ماہر ہیں، مگر اس تھریڈ پر جو نام سیو تھا اسے پڑھ کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ وہاں لکھا تھا میڈم سمرین۔ سمرین تو میرا نام تھا، مگر یہ میڈم کا سابقہ، اور وہ بھی کسی اور کے نمبر پر۔ یا شاید یہ کوئی کوڈ ورڈ تھا، یا شاید یہ واقعی اس عورت کا نام بھی سمرین تھا۔ نام پڑھ کر مجھے لگا کہ کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں نے اس نمبر کو اوپن کیا۔ سب سے آخری میسج ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی آیا تھا، جو ان ریڈ تھا، جو شاید عاصم نے تھکاوٹ اور خوف یا پھر اس عورت سے لڑائی کی وجہ سے اسے کھولا ہی نہ ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ موبائل فون دیوار پر دے ماروں اور عاصم کو جھنجھوڑ کر اٹھاؤں، مگر تجسس نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس میسج کو پڑھنے کے بعد میری زندگی کی امارت زمین بوس ہو جائے گی۔ مجھے وہ تمام قسمیں یاد آ رہی تھیں جو عاصم نے نکاح کی رات کھائی تھیں، وہ سارے وعدے جو ہم نے برے وقت میں ساتھ نبھانے کے لیے کیے تھے، وہ کیا وہ سب جھوٹ تھے؟ کیا ان کا پیار صرف ایک فریب تھا؟ کیا مرد واقعی اتنا ہی بے وفا ہوتا ہے؟ میرے ذہن میں کئی سوالات زہریلے بچھوؤں کی طرح ڈنگ مار رہے تھے۔
میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کیا اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اس اوکے کے بٹن کو دبا دیا جس نے اس میسج کو کھولنا تھا۔ ویسے کھلتے ہی میری نظر سب سے پہلے الفاظ پر پڑی جو انگریزی رسم الخط میں لکھے گئے تھے۔ میں اردو کے زبان میں لکھے ہوئے تھے۔ الفاظ بہت مختصر، کانٹے دار اور زہریلے تھے۔ میسج میں لکھا تھا، تمہارے پاس آخری موقع ہے عاصم، اگر آج رات تم میرے 50 لاکھ واپس نہ کیے تو میں صبح ہوتے ہی تمہاری بیوی کے پاس آؤں گی اور اسے سب کچھ بتا دوں گی کہ تم۔ میسج یہاں ختم نہیں ہوا تھا بلکہ موبائل کی چھوٹی سکرین کی وجہ سے باقی تحریر نیچے چھپی تھی۔ میرا دل و دماغ سن ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ 50 لاکھ! عاصم کسی عورت سے 50 لاکھ لیے تھے؟ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ 50 لاکھ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے یہ زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی رقم کا کیا کیا؟ نہ ہم نے گاڑی بدلی، نہ گھر خریدا، نہ بچوں کے لیے اسکول بدلے، تو پھر یہ پیسہ کہاں گیا؟ یقیناً اسی میڈم سمرین پر خرچ ہوا ہوگا۔ شاید اسے کوئی فلیٹ لے کر دیا ہو، یا شاید وہ عاصم کو بلیک میل کر رہی ہو۔ وہ یہ جملہ کہ میں تمہاری بیوی کو بتا دوں گی، اس کا کھلا ثبوت تھا کہ وہ ہمارے رشتے سے بخوبی واقف کار ہے، اور اب وہ مجھے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اور میرے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ یہ کیسا دھوکہ تھا، یہ کیسی محبت تھی؟ میں نفرت سے موبائل کی سکرین کو گھورا۔ مجھے لگا وہ الفاظ میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ عاصم نے ہمیں گروی رکھ دیا تھا اپنی ہوس کے لیے، لیکن پھر میرے ذہن کے ایک کونے میں چھپی ہوئی امید کی کرن پھڑ پھڑائی۔ میسج کا باقی حصہ پڑھے بغیر مجھے حتمی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ گو کہ سارے حالات واقعات عاصم کے خلاف گواہی دے رہے تھے۔ میرا دل کہہ رہا تھا شاید کوئی اور بات ہو، شاید کوئی کڈنیپنگ کا معاملہ ہو۔ نہیں، یہ تو دیوانگی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ معاملہ عورت کا ہے اور پیسے کا ہے۔ میں نے اپنے کبیر کے دامن سے آنسو پہنچے اور فیصلہ کیا کہ میں پورا سچ جان کر رہوں گی، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ میں نے انگوٹھے کی موبائل فون کے چارجنگ کے اندر ڈال دی، ڈاؤن ایرو پر بٹن رکھا تاکہ میسج کا اگلا حصہ سامنے آئے۔ میری سانسیں رک گئی تھیں، حلق خشک ہو چکا تھا اور کمرے کی فضا میں تناؤ اور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ مجھے اپنی شہرک کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اگلی سطر کیا ہوگی؟ کیا اس میں بھی ناجائز تعلقات کی تفصیلات ہوں گی، یا اس میں کسی بچے کا ذکر ہوگا، یا پھر طلاق کا مطالبہ؟ اسکرین پر نظریں جمائے دل پر پتھر رکھ کر میں نے بٹن دبا دی اور اگلی سطر میری آنکھوں کے سامنے نمودار ہونے لگی۔ اس میں چھپا راز میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ جیسے ہی میرے لرزتے ہوئے انگوٹھے اس نیلی مدھم روشنی والی سکرین کے نچلے بٹن پر دباؤ ڈالا تاکہ وہ ادھورا جملہ مکمل ہو سکے، تو میرے حلق میں اٹکی ہوئی سانسیں مزید گھٹ گئیں اور دل کی دھڑکنوں نے پسلیوں سے باہر آنے کی کوشش کی، کیونکہ اگلی سطر میں جو الفاظ نمودار ہوئے وہ کسی تیز دھار آلے خنجر سے کم نہ تھی۔ میری روح کو لہولہان کر دیا۔ میسج کا بقیہ حصہ کچھ یوں تھا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، اور جس خاندانی وقار کا تم ڈھونگ رچاتے ہو وہ محض ایک سراب ہے۔ یاد رکھنا عاصم، اگر تم نے کل دوپہر تک سود کی باقی رقم میرے فلیٹ پر نہ پہنچائی تو میں خود تمہارے گھر آ کر تمہاری بیوی کو بتا دوں گی اس کے کہ وہ آبائی کنگن جو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے اب کی سنار کی دکان پر بک گئے ہیں۔ انتخاب تمہارا ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے دل و دماغ میں جیسے درجنوں بم ایک ساتھ پھٹ گئے ہوں۔ سود کی رقم اور آبائی کنگن، یہ دو الفاظ میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ میرا شک جو پہلے ایک معاشقے کی چنگاری تھا ایک بھڑکتے ہوئے الاؤ میں تبدیل ہو چکا۔ 50 لاکھ کا مطالبہ اور اب زیورات کا ذکر۔ میرے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میری نظریں ان الفاظ پر جمی ہوئی تھی
اور میرے ان آنسوؤں کی ایک نئی لہر میرے رخساروں کو بھگوئے جا رہی تھی۔ یہ میسج کسی عام محبوبہ کا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا شفاقانہ اور کاروباری انداز تھا۔ میں نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر پھر عاصم کے چہرے کی طرف دیکھا، جو ابھی تک بے خبر سو رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پڑی شکنیں نیند میں بھی پریشانی کی خمازی کر رہی تھی، مگر اب مجھے ان کی پریشانی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ شدید گھن آ رہی تھی۔ جو شخص میرے سامنے لیٹا تھا، یہ وہی عاصم ہے جس نے میرے لیے دنیا سے ٹکر لی تھی نا؟ یا یہ کوئی بہروپیہ ہے جو پچھلے 5 سالوں سے میرے جذبات سے کھیل رہا تھا؟ میرا دل چاہا میں اسی وقت اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑوں اور پوچھوں میرے کنگن کہاں ہیں، لیکن میری اندرونی آواز نے مجھے روکا۔ نہیں سمرین، ابھی نہیں، پہلے تصدیق کرو۔ میں نے خود کو سنبھالا اور لرزتے قدموں کے ساتھ الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عاصم کی پینٹ کرسی پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا تھا اور بہت آہستہ سے الماری کا لاکر کھولا۔ میرا دل دعا کر رہا تھا، کاش وہ میسج جھوٹا ہو، کاش میرے زیور وہیں ہوں۔ مگر جیسے ہی میں نے زیورات کا ڈبہ کھولا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈبہ بالکل خالی تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح دوسرا ڈبہ کھولا، وہ بھی خالی تھا۔ میں نے فائل چیک کی، گھر کے کاغذات والی نیلے رنگ کی فائل، وہ بھی غائب تھی۔ میں وہیں الماری کے قدموں میں گر گئی۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلنا چاہتی تھی، جیسے میں نے دونوں ہاتھوں سے دبا لیا ہو۔ عاصم نے مجھے لوٹ لیا تھا، ایک ایک چیز جو میری ملکیت تھی وہ اس نے بیچ دی یا گروی رکھ دی۔ میں نے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا جسم بے جان ہو رہا تھا، صدمے کی شدت سے میرے آنسو خشک ہو گئے۔ اب صرف ایک خلا تھا، ایک ویرانی تھی۔ میں نے سوچا اب میرے پاس کیا بچا ہے؟ نہ گھر، نہ زیور، نہ شوہر کی وفاداری، صرف دھوکہ اور قرض۔ صرف میں اس لیے کہ میں نے خالی ڈبوں کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے عاصم سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے کتنی اندھی تھی۔ میں محبت کے نشے میں اتنی دھت تھی کہ مجھے اپنے لٹنے کی خبر نہ ہوئی۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے کھوکھلا کرتا رہا اور میں مسیحا سمجھتی رہی۔ ابھی میں اسی کیفیت میں تھی کہ اچانک موبائل کی سکرین پھر سے روشن ہوئی اور ایک نیا میسج آیا۔ میں نے بھاگ کر موبائل فون کے پاس گئی۔ میں نے میسج کھولا، یہ اسی نمبر سے تھا۔ اس بار لہجہ مزید خوفناک تھا۔ لکھا تھا، عاصم، مجھے ابھی خبر ملی ہے، پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ اگر تم نے میرا نام لیا تو میں تمہاری وہ ویڈیو وائرل کر دوں گی جو میں نے اس رات بنائی تھی جب تم میرے قدموں میں گر کر بھیک مانگ رہے تھے۔ پولیس، ویڈیو کال اور یہ سب الفاظ میرے سر پر ہتھوڑوں کی طرح لگے۔ تو معاملہ صرف قرض کا نہیں، یہ عورت کوئی خطرناک بلیک میلر ہے۔ کیا عاصم کسی گینگ کا حصہ بن چکے ہیں؟ کیا انہوں نے پیسوں کے لالچ میں کوئی غیر قانونی کام کیا ہے؟ خوف کا ایک نیا دائرہ میرے گرد تنگ ہو گیا۔ اب مجھے صرف گھر جانے کا غم نہیں بلکہ عاصم کے جیل جانے کا بھی غم ہو گیا۔ ڈر بھی لاحق تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا پولیس کے آنے سے پہلے بھاگ جاؤں یا عاصم کو جگا کر پوچھوں کیا ماجرا ہے؟ میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ باہر اچانک گلی میں گاڑی کے تیزی سے رکنے کی آواز آئی۔ بریک لگنے کی وہ چنگھاڑتی ہوئی آواز رات کے سناٹے میں کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ میں چونک کر کھڑکی کی طرف لپکی تھی۔ باہر اندھیرا تھا مگر گاڑی کی ہیڈ لائٹ سیدھی ہمارے گیٹ پر پڑ رہی تھی۔ پھر گاڑی کے دروازے کھلنے اور ہم بھاری بوٹوں کی آوازیں آئیں۔ میرا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ پولیس ہمارے گھر پہنچ چکی تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے عاصم کو دیکھا جو ابھی بھی سو رہے تھے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے کیے کی سزا دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ اور پھر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز نے رات بھر کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ دروازہ کھولو، باہر سے ایک کرخت آواز آئی۔ عاصم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، ان کی آنکھیں نیند اور خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں زمین پر بیٹھی، میرے ہاتھ میں وہ خالی زیورات کا ڈبہ اور دوسرے میں ان کا خفیہ موبائل فون
جس کی تار دیوار سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرا آمنا سامنا ہوا۔ پردے ہٹ چکے تھے، راز اگرچہ پوری طرح نہیں کھلا کہ جرم کیا ہے، مگر یہ عیاں ہو چکا کہ اب بربادی یقینی ہے۔ عاصم کے چہرے پر جو ہوائیاں اڑیں وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں سب جان چکی ہوں۔ دروازے پر دستک مکمل تیز ہو رہی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چوٹ تھا اور میری آنکھوں میں سوال تھا اور نفرت تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، دروازہ باہر سے آواز آئی، عاصم صاحب شرافت سے دروازہ کھولیں ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ ہم جانتے ہیں آپ اندر ہیں۔ عاصم کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ وہ بستر سے اترے مگر ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا جیسے مدد مانگ رہے ہوں۔ میں نے نفرت سے منہ رخ پھیر لیا۔ کہانی اب ہمارے بیڈ روم سے نکل کر تھانے کچہریوں تک پہنچ گئی۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز اب میرے گھر کے بالکل باہر گونج رہی اور میں نے دروازے پر پڑنے والی دستخط ہتھوڑوں کی طرح میرے اعصاب کو توڑ رہی۔ عاصم پچھلے دروازے سے اندھیرے میں غائب ہونے کی ناکام کوشش کر رہے تھے اور میں کمرے میں بت بنی کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ ملوث موبائل ابھی تک موجود تھا، جس کی مدھم نیلی روشنی میں وہ دھمکی امیز پیغام کی شام کی طرح بل کھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سمرین، مجھے بچا لو۔ عاصم کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور ان کا وہ خوفزدہ پسینے میں شرابور چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھور رہا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں، یہ تلخ حقیقت ہے جو میری زندگی کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ دروازے پر دستخط اب باقاعدہ دھکم پیل اور چیخو پکار میں بدل چکی تھی۔ باہر سے مردانہ آوازیں آ رہی تھی، دروازہ کھول دو ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ میرے پیروں تلے سے اچانک جان آ گئی۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی باہر لاؤنج کی طرف بھاگی۔ میرا ذہن ابھی بھی سن تھا مگر ایک انجانے خوف نے مجھے جکڑ لیا۔ اگر انہوں نے دروازہ توڑ دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں میں جیسے ہی مین گیٹ کی کنڈی کھولی تو دروازہ دھماکے سے کھلا اور 4-5 پولیس والے بندوقیں تانے طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ان کے جوتوں کی دھمک نے میرے گھر کے در و دیوار ہلا ڈالے۔ ان کی وہی سیاہ تھی شیشوں والی پراسرار گاڑی کھڑی تھی، جس کا شک مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا اور جس کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میری آنکھوں کو تنگ کر رہی تھی۔ پولیس والے نے آتے ہی گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ چیزیں الٹ پھلٹ کی، فرنیچر کو ٹھوکریں ماری۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں چھپایا ہے اس فراڈیوں کو؟ ایک بھاری بھرکم مونچھوں والا انسپکٹر مجھ پر چیختے چلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میری زبان تالو سے چپک گئی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں بے اختیار پچھلے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا، کیونکہ میں جھوٹ بولنے کی حالت میں نہیں تھی اور نہ ہی میں ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتی تھی جس نے میری زندگی، میرے اعتماد اور میرے مستقبل کو جہنم بنا دیا تھا۔ دو سپاہی فوراً چیتے کی طرح سی پھرتی کے ساتھ اس طرف بھاگے اور چند ہی لمحوں میں پچھلے برآمدے سے شور شرابے، گالیوں اور مزاحمت کی آوازیں آئیں۔ انسپکٹر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، میڈم، آپ کے شوہر پر فراڈ، جعلی چیک دینے اور امانت میں خیانت اور ایک بڑے مالیاتی اسکینڈل میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات ہیں۔ بہتر یہی ہے آپ سچ سچ بتا دیں اور قانون کی مدد کریں، ورنہ آپ کو بھی شریک جرم سمجھا جائے گا اور ہتھ کڑی لگا کر تھانے لے جایا جائے گا۔ فراڈ، جعلی چیک، مالیاتی اسکینڈل۔ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں، دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو کیا وہ میڈم سمرین کوئی بینک کی مینیجر تھی یا کوئی سرکاری افسر؟ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے لگا کہ میں ابھی کے ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ابھی میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ باہر کھڑی سیاہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک عورت باہر نکلی۔ اسے دیکھتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ وہی عورت جس کی تصویر میں نے کبھی عاصم کے پرس میں دیکھی تھی، اور جب میں نے پوچھا تو اس نے ٹال دیا تھا کہ یہ ان کی ایک امیر کلائنٹ ہے۔
وہ ایک ادھیڑ عمر کی انتہائی ماڈرن قیمتی لباس میں ملبوس پرکشش عورت تھی، جس کے چہرے پر تکبر، غصہ اور مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی اندر آئی، میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی کا ایک ذرہ نہ تھا، بلکہ شدید تضحیک اور نفرت تھی۔ تو تم وہ ہو، ستی ساونتری بیوی ہو، جس کی محبت کا دم برتے عاصم نے میرے کروڑوں کی ڈیل خراب کر دی۔ اس نے طنزیہ اور زہریلے لہجے میں کہا۔ میرا خون کھول اٹھا، ساری شرم و حیا ایک طرف رہ گئی۔ کون ہو تم؟ اور میرے شوہر کو تم نے کس مصیبت میں پھنسایا ہے؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا؟ میں نے پہلی بار ہمت کر کے اونچی آواز میں پوچھا۔ وہ ہنسی، ایک کھوکھلی درخت اور فتح مند دانہ ہنسی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں وہ ہوں جس نے تمہارے شوہر کو سڑک پر آنے سے بچا لیا تھا، جس نے اسے کاروبار کرنے کے لیے پیسہ دیا، عزت دی، اپنا پارٹنر بنایا، مگر بدلے میں اس نے کیا کیا؟ میرے ہی بھروسے کا قتل کیا، مجھے لوٹ لیا۔ اتنے میں پچھلے دروازے سے شور اٹھا اور دو سپاہی عاصم کو کالر سے گھسیٹتے ہوئے اور دھکے دیتے ہوئے اندر لائے۔ عاصم کی قمیض پھٹ چکی تھی، بال بکھرے تھے اور اس کے چہرے پر مٹی لگی تھی۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا، ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے اس ذلت امیز حالت میں دیکھ کر دکھ، ترس اور غصے کی ملی جلی کیفیت محسوس ہوئی۔ عاصم، یہ سب کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، خاموش مت رہو۔ یہ عورت کون ہے اور اس نے ہمارے گھر کا محاصرہ کیوں کیا؟ کیا تم نے واقعی اس سے پیسے لیے ہیں؟ میں نے عاصم کے قریب جا کر چیخ کر بولا۔ عاصم نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک ایسی شرمندگی جو انسان کو زندہ مار دیتی ہے۔ سمرین، میں مجبور تھا، میں تمہیں وہ خوشیاں دینا چاہتا تھا جس کی تم حقدار ہو۔ میں اس گھٹن زدہ غریب غربت سے نکلنا چاہتا تھا، ہمیں ایک بہت بڑا گھر اور گاڑی دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اور ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہم خوش تھے، عزت تھی، سکون تھا، ہم نے یہ لالچ کیوں کیا تم نے؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس عورت نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بیچ میں آ گئی۔ ڈرامے بند کرو بیوی صاحبہ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ انسپکٹر صاحب، اس آدمی نے مجھ سے 50 لاکھ نقد اور مزید 30 لاکھ کا سونا یہ کہہ کر ادھار لیا تھا کہ یہ کرپٹو کرنسی اور فاریکس ٹریڈنگ میں لگائے گا اور مجھے ماہانہ 50% منافع دے گا۔ میں نے بھروسہ کیا کیونکہ یہ میرے پرانے سٹاف کا سب سے ایماندار آدمی تھا اور اس نے مجھے اپنے منصوبے سے بہت شاندار طریقے سے دکھائے تھے، مگر اس نالائق نے وہ سارے پیسے کاروبار میں لگانے کی بجائے ایک آن لائن جوئے کے ایپ پر لگا دیے، یہ سوچ کر کہ وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جائے گا، مگر یہ سارا پیسہ ہار گیا، 1 روپیہ نہیں بچا۔ جب میں نے اپنے پیسے واپس مانگے تو اس نے مجھے یہ چیک دیے جو سب کے سب باؤنس ہو گئے، اور حد تو یہ ہے اس نے اپنے گھر کے کاغذات جو اس کی بیوی یعنی تمہارے نام پر ہیں اور وہ سکتے میں آ گئے۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے عاصم کی طرف دیکھا۔ عاصم، یہ سب کیا کہہ رہی؟ تم نے میرے جعلی دستخط کیے، تم نے میرا گھر بیچا، تم نے میرا اعتبار بیچا۔ میرے آواز گلے میں بیٹھ گئی، پھنس گئی۔ عاصم نے شرمندگی کے سر جھکا لیا اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ ہاں سمرین، میں سٹے میں سب ہار گیا۔ مجھے لگا میں ایک بڑی گیم کھیل کر سب واپس لے آؤں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کاغذات گروی رکھوا دیے اور تمہارے دستخط بھی خود کروا دیے اور سب کچھ ہار گیا ہوں، حتیٰ کہ تمہارے وہ زیورات جو تم نے بیٹی کے لیے رکھے تھے وہ بھی میں نے بیچ کر آخری بازی لگائی تھی، شاید قسمت پلٹ جائے۔ ان کے اطراف نے میری روح کو کچل ڈالا، مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ تو وہ ویڈیو جس کی دھمکی میسج میں دی جا رہی تھی وہ کسی عیاش اور غیر اخلاقی حرکت کی نہیں بلکہ اس لمحے کی تھی جب اس عاصم نے اس عورت کے دفتر میں بیٹھ کر میرے جعلی دستخط کیے، اور وہ سب کیمرے میں ریکارڈ تھا، اور وہ دھمکی کہ تم میری بیوی کو بتا دو گی۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے کہا تھا اگر پیسے نہ ملے تو میں تمہاری بیوی کو بتا دوں گی کہ تمہارا شوہر کتنا بڑا فراڈیا ہے۔ یہ کوئی سوکر نہیں ہوں میں بیبی، میں ایک بزنس وومن ہوں، مجھے میرا پیسہ چاہیے۔
پیار محبت کے چکروں میں پڑنے سے میرا پاس وقت نہیں ہے فی الحال، اور اس عورت نے بے رخی سے اپنی مہنگی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ میرے شوہر کسی دوسری عورت کا دیوانہ نہیں تھا، بلکہ وہ دولت کا دیوانہ تھا۔ اس کی محبت کسی انسان سے نہ تھی، بلکہ جوئے، سٹے اور آسان پیسے سے تھی، اور اس ہوس نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں وہ اپنی ہی بیوی کی جائیداد چوری کرنے، اس کے زیورات بیچنے اور اس کے نام پر جال سازی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے اپنی پچھلی سوچوں پر ہنسی آنے لگی۔ میں اسے رقیب سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ تو میری حریف نکلی ہی نہیں۔ اصل حریف تو عاصم کی اپنی لالچ اور وہ راتوں رات امیر بننے کی کبھی نہ ختم ہونے والی خواہش تھی۔ پولیس نے عاصم کو ہتھ کڑی لگائی۔ ہتھ کڑی لگنے کی آواز میرے کانوں میں گولے کی طرح لگی۔ چلو تھانے چلیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی، اور میڈم آپ صبح تھانے آ جائیے گا بیان دینے کے لیے۔ انسپکٹر نے عاصم کو دھکا دیا۔ عاصم نے مڑ کر میری طرف دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ سمجھے، خدا کے لیے مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں سب ٹھیک کر دوں گا، میں محنت مزدوری کروں گا، بس ایک بار معاف کر دو۔ ان کی آواز میں وہی پرانی التجا تھی جو میں واش روم کے پیچھے سنتی تھی جب وہ قرض خواہوں سے منتیں کرتے تھے، مگر آج اس التجا نے میرے دل میں رحم کی بجائے نفرت اور بیزاری پیدا کر دی۔ بچا لوں؟ کیسے بچا لوں عاصم؟ اور کسے بچا لوں؟ اس مرد کو جس نے میرے پاس بچایا ہی کیا ہے؟ میرے زیورات تم کھا گئے، میرا گھر تم نے بیچ دیا، میرے اعتماد تم نے قتل کر ڈالے، اور اب میں کسی چیز کی تمہیں بچاؤں؟ میرے پاس تو اب اپنی چھت بھی نہیں۔ تم نے ہمیں زندہ درگور کر دیا۔ تم نے صرف جوا نہیں کھیلا، تم نے ہماری زندگیوں پر جوا کھیلا اور تم ہار گئے۔ میں نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرے الفاظ نے انہیں خاموش کر دیا، ان کی امید دم توڑ گئی۔ انسپکٹر نے عاصم کو باہر کی طرف دھکیلا۔ وہ روتے ہوئے، منتیں کرتے ہوئے گھسیٹتے جا رہے تھے۔ پڑوسی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ میری عزت کا جنازہ نکل چکا تھا اور میں وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ اس عورت نے جاتے ہوئے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ کم اور ترس زیادہ تھا۔ کل صبح تک گھاری خر کر دینا، ورنہ کورٹ کے لوگ آ جائیں گے، اور کیونکہ ساتھ آؤں گی۔ یہ گھر قانونی طور پر میرا ہے کیونکہ میرے شوہر نے اسے میرے نام کر دیا ہے، تمہارے نے۔ اور ہاں، اگر ہو سکے تو اپنے شوہر سے طلاق لے لینا، کیونکہ یہ جواری کبھی نہیں سدھرتے۔ اور پھر وہ اپنے تکبر کے ساتھ باہر نکل گئی۔ گھر میں پھر سے سناٹا تھا، مگر یہ سناٹا پہلے سے زیادہ خوفناک اور وحشت ناک تھا۔ دروازہ کھلا اور رات کی سرد ہوا اندر آ رہی تھی جو میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی جہاں کچھ دیر پہلے موبائل چارج کر رہی تھی۔ موبائل ابھی بھی وہیں پڑا تھا اور چارجنگ کی وجہ سے وہ لیٹ سویر تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس میں اب بھی وہی میسج کھلا، مگر اب اس کا مطلب بدل چکا تھا۔ وہ رات جو مجھے کھائے جا رہا تھا اب فاش ہو چکا تھا، مگر اس سچائی نے مجھے آزاد کرنے کی بجائے برباد کر دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ عاصم کا وہ چھوٹا موبائل دراصل ان کی اس سیاہ زندگی کا دروازہ تھا جسے وہ مجھ سے چھپاتے تھے۔ اس فون پر آنے والی کالز کسی محبوبہ کی نہیں تھی، بلکہ وہ اس چھوٹے سے موبائل جنٹوں کی تھی۔ وہ جو واش روم میں چھپ کر گھنٹوں باتیں کرتے، وہ دراصل وقت مانگ رہے ہوتے، بہانے بنا رہے ہوتے، اور میں پاگل اسے اس وقت سمجھ بیٹھا۔ کتنا عجیب ہے نا، ہم عورتیں ہمیشہ مرد کو بے رخی اور چھپ کر بات کرنے کے پیچھے کسی دوسری عورت کا ہاتھ تلاش کرتی ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتی کہ مرد کی زندگی میں پیسہ عورت سے بھی بڑی اور خطرناک محبت ہو سکتی ہے۔ عاصم نے مجھ سے جسمانی طور پر بے وفائی نہیں کی، مگر انہوں نے میرے اعتماد، میرے مستقبل، میرے اولاد کے حق اور میرے ذہنی سکون سے جو بے وفائی کی تھی، وہ کسی جسمانی خیانت سے زیادہ گہری اور تکلیف دہ تھی۔ اب میرے سامنے پوری زندگی ایک ویران صحرا کی طرح پڑی تھی۔ نہ سر پر چھت تھی، نہ جیب میں پیسہ، نہ زیور، نہ ہی دل میں شوہر کے لیے کوئی جذبہ۔ صرف ایک سبق تھا جو بہت مہنگا پڑا تھا۔ میں نے وہ موبائل فون زوروں سے فرش پر دے مارا، وہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔
اس کے پرزے الگ ہو گئے تھے اور جیسے میری زندگی بکھر گئی ہو، اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ٹوٹے ہوئے فون کو دیکھتی رہی جس نے میرا گھر نہیں توڑا بلکہ میرے گھر کے ٹوٹنے کی خبر سنائی تھی، جو دراصل بہت پہلے ٹوٹ چکا تھا جب آسم نے پہلی بار جوا کھیلنے کے لیے میرے زیور چرائے، اور میں اسے اپنی غفلت سمجھ کر بھول گئی۔ آج وہ راز مکمل طور پر ظاہر ہو چکا کہ میرا شوہر عاشق نہیں، ایک مجرم اور ناکام جواری تھا، اور یہی وہ بھیانک سچ تھا جسے وہ بھاگ رہا تھا، جس نے بالآخر اسے دبوچ لیا۔ اس رات مجھ سے سکھا دیا، کبھی کبھی انسان جسے اپنا محافظ اور سائبان سمجھ رہا ہوتا ہے، وہی اندر ہی اندر اس کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اور رشتوں میں آنکھیں بند کر کے کہا گیا ہے کہ اندھا دھند اعتماد محبت نہیں بلکہ دہشت گردی کی علامت ہے، اور بے وقوفی کا دوسرا نام ہے راز و جھوٹ۔ چاہے جتنا بھی اچھی نیت ہو، چاہے خوشحالی لانے یا سرپرائز دینے سے کیوں نہ بولے جائیں، ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ لالچ اور شارٹ کٹ کے ذریعے راتوں رات امیر بننے کی خواہش، جیسے جوا، آن لائن سٹہ یا غیر محفوظ انویسٹمنٹ، انسان کو نہ صرف مالی طور پر کنگال کر دیتی ہے بلکہ اسے اخلاقی طور پر اتنا گرا دیتی ہے کہ وہ اپنے سب سے پیارے رشتوں، اپنی بیوی کی امانتوں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔